انسان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ زمین میں اللہ کا نمائندہ ہے۔ سوال کوئی بغاوت نہیں ہوتا، وہ علم کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب جنت میں بھی آزمائش تھی تو زمین پر کیوں آزمائش نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع، اس کا خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں پر اس رکوع میں ذکر آیا، مگر یہ ذکر صرف تاریخی حیثیت سے اور واقعاتی انداز میں نہیں آیا، بلکہ اس رکوع میں اللہ پاک جو انسانی تہذیب، ہیومن سویلائزیشن ہے، اس کی بنیاد کو بیان کر رہا ہے۔ خود انسان کی شناخت اور پہچان کیا ہے، جو دنیا میں ایک موضوع بحث ہے، انسان ہے کیا چیز، کہاں سے آیا، انسان کی شناخت، اس کی پہچان اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرما دی ہے۔ پھر انسان کی جو اصل طاقت ہے وہ علم میں ہے، اس بات کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ صرف وسائل اور طاقت جو ہے وہ اس میں انسان کی عظمت نہیں ہے، انسان کی عظمت اس کے علم میں ہے، اس کے کردار میں ہے، پھر اس کی اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ سب چیزیں اس رکوع کے اندر آنے والی ہیں۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ سارا کا سارا سمٹ کے اس رکوع میں آ گیا ہے۔ آیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پتہ چلا کہ انسان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ زمین میں اللہ کا نمائندہ ہے۔ یہ انسان کا مقام آپ دیکھیں، اس کی ذمہ داری آپ دیکھیں، اور اس کا اشرف المخلوقات ہونا دیکھیں۔ فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ آپ اسے خلیفہ مقرر کریں گے جو یہاں فساد پھیلائے گا اور یہاں خون بہائے گا۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کے علم کی ابتدا سوال ہے، اور سوال کوئی بغاوت نہیں ہوتا، وہ علم کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے کھڑکیاں کھلتی ہیں، علم آگے بڑھتا ہے، وضاحتیں بڑھتی ہیں۔ تو فرشتوں نے ایک بات پوچھی تو اللہ پاک نے انہیں جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے حضرت آدم کو سارے اسماء اور ناموں کا علم عطا فرمایا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو ملائکہ پر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اب ان سے پوچھا کہ بتاؤ اگر تمہیں ان ناموں کے بارے میں پتہ ہے۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی جو برتری ہے وہ اللہ پاک نے بیان کی علم کی عظمت کے ساتھ، کہ اصل جو انسان کی برتری ہے وہ اس کا علم ہے، نہ کہ اس کا کسی نسل سے ہونا، اس کی کسی طاقت سے وابستہ ہونا، یہ اس کی اصل جو ہے وہ برتری نہیں ہے۔ اصل برتری جو ہے وہ انسان کی علم کے اندر ہے۔ اور کائنات میں جو انسان کو قیادت حاصل ہوتی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک قیادت کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، اس کی بنیاد بھی علم میں ہے، اس کی جو عظمت ہے وہ بھی علم کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی اور چیز کے ساتھ۔ اور آج کی جدید دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ جو قوموں کی سربلندی ہے وہ محض وسائل میں نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے علم میں ہے، ان کی جدید تحقیقات میں ہے، ان کے شعور میں ہے۔ ساری عظمتیں اللہ پاک نے علم کے اندر پنہا رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہی بات اس آیت کریمہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو حضرت آدم کو۔ علم کے ذریعے حضرت آدم کو عظمت دی، اور اب فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کریں حضرت آدم کے ساتھ۔ آپ شان انسان، حضرت انسان دیکھیں کہ فرشتوں کا مسجود بن رہا ہے، مسجود ملائک بن رہا ہے، یہ اللہ پاک نے اس کو عظمت عطا فرمائی۔ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ تو سمجھ لیں کہ ہر زوال کی جو پہلی سیڑھی ہے نا، وہ انسان کا تکبر ہے، یا کسی بھی مخلوق کا وہ تکبر ہے۔ جو شیطان نے بھی کیا تو دیکھیں اس کا زوال وہاں سے شروع ہو گیا، جو پہلے اس کا عروج تھا وہ سب زوال میں تبدیل ہو گیا تکبر کی وجہ سے۔ یہی آپ اپنے معاشرے میں ہر جگہ دیکھیں، اپنی ایگو کی وجہ سے، کمپلیکس کی وجہ سے، انا کی وجہ سے لوگ کس طرح زوال پذیر ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، لیکن اس سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو یہ شیطان کا طریقہ تھا کہ اس نے تکبر کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ حضرت آدم اور ان کی زوجہ کو ہم نے کہا کہ آپ جنت میں چلے جائیں اور وہاں جا کے رہیں، جہاں سے مرضی جو کھانا کھائیں۔ ایک آپ کے لیے استثناء ہے، اور
پرہیز ہے کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس مخصوص درخت کے قریب آپ کو نہیں جانا۔ آپ دیکھیں جنت ہے مگر خدا کی حکمت کے ساتھ وہاں پہ آزمائش بھی ہے، تو جنت میں بھی ایک آزمائش کے مرحلے سے گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب جنت میں بھی آزمائش تھی تو زمین پر کیوں آزمائش نہیں ہوگی؟ اور جنت میں بھی اگر کسی چیز سے پرہیز تھی تو یا دنیا میں کیسے کوئی پرہیز نہیں ہوگی، اور چند چیزیں حلال اور چند چیزیں حرام کیوں نہیں ہوں گی؟ تو یہ ایک انسان کی جو آزمائش ہے نا، یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے، حضرت آدم اور ان کی اولاد کے ساتھ ساتھ ہے، یہ بات یہاں سے واضح ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور اس جنت سے نکلوا دیا ان دونوں کو۔ شیطان کی جو پہلی حکمت عملی ہے نا، یاد رکھیں، وہ ہے ذہنوں کی جنگ۔ وہ ذہنی طور پر انسان کو پریشان کرتا ہے، بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے اور راہ سے دور لے جاتا ہے۔ یہ صاف طور پہ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر ہم نے کہا کہ آپ اتر جائے زمین کی طرف۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے جنت سے جو پھر حبوط ہے، حبوط آدم یعنی زمین کی طرف آنا، اس کا بیان جو ہے وہ ساتھ ہی فرما دیا اس آیت کریمہ میں، اور آیت کے اختتام میں فرما دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک مخصوص وقت تک وہاں پہ رہنا ہے۔ پتہ چلا کہ دنیا بھی انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، آرام گاہ نہیں ہے۔ یہاں انسان کو چوکنا رہنا ہے اور ایک مقصد کو پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو پھر آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ اب وہ جو شیطان کی وجہ سے وہ بہکے، تو اب اس پر وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، لیکن کتنی خوبصورتی سے اللہ پاک نے اس کو بیان کیا، وہ بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے کہ خود اس نے کلمات سکھائے کہ یوں مجھ سے توبہ کر۔ جو دیگر مقامات پہ دعا بھی ذکر کی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو وہ کلمات اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، انہوں نے توبہ کی۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں توبہ ہے اور انسان کی عظمت توبہ میں ہے۔ وہ تکبر نہیں کرتا، وہ ایگو نہیں دکھاتا، وہ پلٹتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف واپس آتا ہے۔ اسی میں انسان کی عظمت ہے، اسی میں آدم اور آدمیت کی عظمت ہے، اور اسی میں اولاد آدم کی عظمت ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آخر میں اس رکوع میں فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ زمین کی طرف اتر جائیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب میری طرف سے جب بھی آپ کے پاس ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ روز اول سے ہی جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو زمین پر دیکھیں بھیجا ہے تو ہدایت کی بات کی ہے، اور وہ ہدایت انسان کے لیے ایک نیویگیشن سسٹم ہے، اس کے بغیر انسان نہ منزل پہ پہنچ سکتا ہے اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے، کہ جب ہدایت آئے تو آپ نے پیروی کرنی ہے۔ وہ ہدایت آتی رہی اور نبی آتے رہے، کتابیں آتے رہی، حتیٰ کہ قرآن پاک آ گیا۔ تو قرآن ہمارا نیویگیشن سسٹم ہے، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، جیسے اس نے بتانا ہے ویسے چلنا، تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ پورا رکوع ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ علم انسان کی طاقت ہے، عاجزی اس کا حسن ہے، توبہ اس کی بحالی ہے، اور قرآن اس کی ہدایت۔